ناظرین روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں علی ناصر. اب رمضان کے مہینے کی آمد ہے. ملک میں جو معاشی صورتحال ہے، جو معاشرتی صورتحال ہے، جو سماجی صورتحال ہے، بڑی عجیب ہے. کچھ سمجھ نہیں آ رہا. پوری دنیا کا یہی حال ہے. میں روز اسی طرح بات شروع کرتا ہوں اور میں آپ کو نہ ڈراؤں گا نہ زیادہ کوئی گھبراؤں گا. معاملہ کچھ ایسا ہے کہ ویسے تو بیان کرنے کو بہت ساری باتیں ہیں جو مین اسٹریم نہیں کی جا رہی. اس کی وجہ سے بہت ساری غلط فہمیاں عوام میں پیدا ہو رہی ہیں. اور میں ایک ادنا سا اینکر، اور ہمارے ملک میں لوگوں کی عادت ABCD، اینی باڈی کین ڈاکٹر، اینی باڈی کین دانشور. تو ہر مرض کا علاج نعوذ باللہ ہمارے لوگ کہتے ہیں ان کے پاس موجود ہے. تو اب میں کیا کہوں، بنیادی طور پر ہر آدمی اب جتنا بے چین، پریشان اور بے بس مجھے لگ رہا ہے، اب مجھے سمجھ میں آیا کہ اے میرے رب، کائنات بنانے والے، تو کتنا طاقتور ہے، تیرے پاس کتنی طاقت ہے. یہ مغرور اپنے آپ کو کیا سمجھتے تھے، اور آج یہ سب ایک دوسرے سے ڈرتے چھپتے پھر رہے ہیں. مجھے چھوؤ نہ، مجھے ہاتھ نہ لگاؤ، میرے قریب نہ ہو. کیوں بھائی، کہاں گیا تمہارا غرور، کدھر گئی تمہاری دولت کی شان. سب بے بس ہو آج ہیں، بے بس ہو نا. بس یہی بات ہے. وہ دولت اور پیسے کا فلسفہ یہی ہے. یہ محتاج ہے وقت کا، محتاج ہے جگہ کا، محتاج ہے حالات کا. یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، اس کے بارے میں بھی سوچیں گے. لیکن رمضان کا مہینہ جو ہی آنے والا ہے ہماری قوم نے سدھرنا تو ہے نہیں. ویسے کمال ہے یار آپ لوگوں کی. خالی سڑکوں پہ ہارن بجاتے پھر رہے ہو ہیں، خالی سڑکوں پہ گاڑیاں بگاتے پھر رہے ہو. باز نہیں آ رہے ہو، صبر ذرا نہیں آیا، ایک پائی کا صبر نہیں آیا. منافع کمانا بالکل نہیں چھوڑا، ناجائز منافع ہیں. اور وہ تو ہمارا پیشہ ہی ہے، ذخیرہ اندوزی کرنا. سلام ہے بھائی آپ کو. حالات نے، بیماری نے، پریشانی نے، عذاب نے، آفت نے کبھی آپ کو ٹھیک نہیں کیا. ہر وقت 2 نمبری کا کام ہو تو ہم اس کے ماسٹر ہیں بھائی. بچپن میں اساتذہ سے ہم نے پڑھا تھا، تھوڑا بہت علم حاصل کیا تھا. انبیاء علیہ السلام کی کہانیاں سنی تھیں. ان اقوام کے بارے میں سنا تھا جن پہ عذاب نازل ہوا. ویسے جن پر عذاب نازل ہوا ان کی کون سی عادت ہے جو موصوف آپ میں نہیں ہے؟ نہ اس سے آگے نہیں بولوں گا، پھر تم لوگ مجھے گالیاں نکالتے ہو. لیکن گالیاں نکالنے سے حقیقت نہیں بدلے گی. تم تول میں گڑبڑ کرتے ہو، لین دین میں غلط کام کرتے ہو. اور باقی جو بری عادتیں وہ تو میں ٹی وی پہ بول بھی نہیں سکتا ورنہ تو ایک مسئلہ ہو جائے گا. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، پھر جاننے کی کوشش کریں گے، آپ کے ضمیر کو تھوڑا جھنجھوڑیں گے، جانیں گے کہ رمضان کے اندر غریب کا کیا بنے گا، اس کو سودا سستا کیسے ملے گا، اس کے لیے آسانیاں کیسے ہوں گی، کہاں ہے رمضان پیکیج. احساس میں تو کہیں شامل نہیں ہو گیا. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. اب جناب والا ہم نے بات کرنی ہے، وہاں پر وقت تھوڑا مختصر ہے. ہم نے جاننا یہ ہے کہ جناب والا ہمارے ملک کے اندر اب رمضان آ رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ معاملہ بھی ہے. مسئلے حل کس طرح سے ہوں گے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شمیم فرپو صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، سابق صدر KCCI. سر میں چاہوں گا، میں وہ وقت مختصر ہے، آپ مفصل طریقے سے اگر بتا سکیں تو بات سے بات نکالیں گے، اس پہ تجزیہ پیش کریں. جی نہیں، میں تو بہرحال یہ ناظر بھائی، آج کل کے حالات جو چل رہے ہیں اور جس طرح سے اس کو ڈیل کیا جا رہا ہے، میں اس سے مکمل اتفاق نہیں کرتا. مجھے ان باتوں سے اتفاق نہیں ہے کہ آپ نے جس طرح کا لاک ڈاؤن کیا ہوا، یہ ایک طرح سے مذاق ہے اور تماشا ہے. آپ کے اپنے مطلب کے سارے کام ہیں، کوئی چیز آپ نے طریقے سے نہیں کی. لوگوں میں احساس محرومی بڑھ رہی ہے.
ایک تواتر کے ساتھ یعنی کیا کہتے ہیں ٹائم گزر رہا ہے. اور آپ دیکھیے, آپ جا کے سبزی منڈی میں آپ حالت دیکھیے, آپ جا کے مختلف سپر اسٹورز پہ آپ جا کے حالت دیکھیں, 500 1000 2000 آدمی اس کے اندر جمع ہے. اور جو بیچارہ دکاندار کسی ایک گاہک کے انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے کہ سارا دن میں 1 2 3 4 آئیں. محلے کی دکانیں آپ نے بند کر رکھی ہیں اور آپ نے کھولی ہوئی ہیں یعنی کیا کہتے ہیں بڑی بڑی سپر مارکیٹیں جس کے اندر لوگ رش لگا کے مال لے رہے ہیں. تو یہ ان کے اندر ایسے محرومی پیدا ہو رہی ہے, ان کے پاس کیش فلو ختم ہو گیا, گھر کس طرح چلیں گے, کس طرح حالات چلیں گے. مجھے حیرت ہے, اب کیا کرونا پوچھ کے آئے گا کہ بھئی فلاں جگہ آنا ہے اور فلاں جگہ نہیں آنا ہے. آپ نے پولیس ناکے لگائے ہوئے ہیں, ناکے لگانے کے لیے آپ نے اس کو روڈ کو بالکل نیرو کر دیتے ہیں کہ بیچ میں سے ایک ایک کر کے گزرو. ہزاروں موٹر سائیکلیں وہاں پر جمع ہو جاتی ہیں, سارے ایک دوسرے کے اندر گڑمڑ ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ پیچھے سے فلو آ رہا ہوتا ہے بہت زیادہ. تو وہاں پہ ہزاروں موٹر سائیکلیں, تو وہ ان کو کرونا کچھ نہیں کرے گا. کرونا جب کرے گا جب یعنی کوئی اس کے پیچھے بیٹھا ہوا ہوگا. بریک کے دوران آپ بتا رہے تھے جوڑیا بازار آپ گئے, میں گیا, کیا صورتحال تھی وہاں پہ؟ وہاں پر کورٹ کے سامنے, سٹی کورٹ کے سامنے, اسی روڈ کے اوپر یہ ساری دکانیں چاول کی اور اس کی اجناس کی ہیں. میں آپ کو حشر بتاؤں وہاں پر کہ پارکنگ کی جگہ نہیں, یعنی 3 لائنیں وہاں پر کورٹ کے سامنے, حالانکہ پولیس کھڑی ہے سب کچھ ہے, لیکن 3 لائنیں گاڑیوں کی لگی ہوئی وہاں پر, نکلنے کی جگہ نہیں وہاں پر. لوگ بھرے پڑے ہیں, ٹرک اور گاڑیاں اور وہ ساری چیزیں وہاں پر چل رہی ہیں, سوزوکیاں بھی اور گدا گاڑیاں بھی. تو سوال یہ ہے کہ بھائی کیا کورونا کو مخصوص لوگوں کے لیے بنا ہے کہ وہ وہاں پر انہی کے پاس آئے گا؟ اگر آپ ان کی دکانیں کھول دو گے تو دکانیں کھلنی چاہیے. خدا را خوف کریں اس بات کا کہ بھئی یعنی آپ لوگوں میں احساس محرومی پیدا کر رہے ہیں, لوگوں کو یعنی اکسا رہے ہیں کہ بھئی وہ لوٹ مار کریں. میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ اگر اور کچھ عرصے یہ انہوں نے پابندی رکھی اس طرح سے تو لوٹ مار شروع ہوگی, اور تقریباً کسی علاقے میں ہو بھی گئی ہے کہ جہاں راشن بانٹنے کے لیے گا وہاں پہ لوٹ مار ہو گئی. تو بھائی یعنی کیا کہتے ہیں یہ طریقہ کار نہیں ہے, اس کو آپ تبدیل کریں. اگر یہ تبدیل نہیں کریں گے تو بہت زیادہ نقصان میں آئیں گے. پھر دوسری طرف احساس محرومی پیدا ہو رہی ہے. ایک طرف پنجاب کے اندر خاصی دکانیں کھلی ہوئی ہیں مختلف, یعنی کیا کہتے ہیں جو حکومت پاکستان نے جن چیزوں کی الاؤ کیا انہوں نے وہاں پر کر دیا. آپ نہیں کر رہے ہیں, آپ آپس کی ٹسل میں لوگوں کو مروا رہے ہیں, لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں. صرف آپ کی اور وفاق کی بنتی نہیں ہے آپس میں, تو آپ یعنی اپنے لوگوں کو مروا رہے ہیں. کراچی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, یہ کیوں ظلم ہو رہا ہے, ایسا ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا. نہیں, میں آپ کو واضح کرتا چلوں کہ اس میں وفاق کو قصوروار نہ ٹھہرائیں. میں تو اور صوبائی حکومت بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ تو کہہ رہے کہ صاحب ہماری ذمہ داری ہے, ہم نے معاملات کو ہاتھ جوڑ لیے. مراد علی شاہ صاحب نے, میں بھی ہاتھ جوڑتا رہتا ہوں, انہوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا, ہاتھ جوڑ کے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہاتھ ہم بھی جوڑ لیں گے بھائی, ایسے جوڑنے میں کسی کا کیا جاتا ہے, آواز کو ہم بھی بھرا لیں گے, لیکن یہ طریقہ کار نہیں ہے بھائی. یعنی کیا کہتے ہیں آخر 3 صوبوں میں تو دکانیں چل رہی ہیں یا کچھ ہو رہا ہے, اس کا آپ کوئی طریقہ کار نکالیے, سب کو موقع دیجئے کہ سب اپنے اپنے کاروبار پہ جائیں. کیش فلو ختم ہو گیا لوگوں کے پاس, آپ نے کہہ دیا کہ تنخواہیں بھی دو, سب کچھ کرو, وہ بالکل کرنے کے لیے تیار ہیں, اخلاقی طور پہ ہمیں دینی چاہیے, بالکل صحیح ہے. نہیں لیکن شہر کے عمرہ اور اشرافیہ تو تعریف کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں مراد علی شاہ صاحب نے وہ کام کیا جو عمران خان صاحب نہیں کر سکے. بھائی میں تو معذرت کے ساتھ ان لوگوں سے اختلاف کرتا ہوں, اگر کوئی ایسے کہہ رہا ہے تو میں تو ان سے اختلاف کرتا ہوں. اپنے حالات کو دیکھیں, سب سے پہلے اپنے ملک کے حالات کو دیکھیں, اپنے صوبے کے حالات کو دیکھیں, اپنے عوام کے حالات کو دیکھیں. یہ طریقہ نہیں ہے کہ بھئی یعنی آپ یکسر جو آپ کے ذہن میں آئے آپ اس سے بلا مشاورت آپ یعنی ختم کر دیں اس کو اور کہیں کہ بس جس طرح ہم چاہ رہے ہیں اس طرح ہوگا. یہ طریقہ کار نہیں ہے, میں اس سے اتفاق نہیں کرتا بالکل نہیں. لیکن یہاں پر تو مسئلہ ایسا منفرد ہے, میرے خیال سے ملک کیا پوری دنیا کے اندر پہلی دفعہ پیش آیا. شاید دونوں ہی حل ٹھیک ہوں, لیکن کوئی درمیانی رستہ تو نکالنا پڑے گا. علی ناصر بھائی مجھے آپ یہ تو بتائیں کہ بھئی یہی چیز وہاں پر امتیاز اسٹور پر مثال کے طور پہ کیوں نہیں کورونا داخل ہو رہا وہاں پر. وہاں پہ 500 افراد ایک ساتھ اندر گھسے ہوئے ہیں, اور جو دکاندار بیچارہ صبح سے شام تک میں بیٹھتا ہے, کوئی 6 7 8 سارا دن میں گاہک اس کے پاس آ جاتے ہیں, وہ یعنی آپ نے بند کر رکھا ہے. اشیاء ضروریہ کی اشیاء ضروریہ تو وہ بھی بیچ رہا ہے نا محلے میں جو دکاندار ہے. ہاں تو پرچون کریانہ تو الاؤ کیا نا, تو ان کے بارے نیارے ہیں, باقیوں کا نہیں. میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں کہ دوسرے کام ہیں وہ بھی تو باہر صورت الاؤ ہونے چاہیے نا, تاکہ وہ بھی اپنا روزی روٹی کمائیں. یہ کہاں کی اجازت ہے کہ بھئی کسی کو آپ نے ضرورت یعنی اجازت دے دی اور کسی کو آپ نے نہیں دی. تو اب تو میرے خیال کہہ رہے ہیں رفتہ کہہ رہے ہیں. کچھ رفتہ نہیں ہو رہا بھائی, یعنی نہیں ہو رہا, کچھ نہیں ہو رہا, سب بیکار بات ہے, سب لالی پاپس ہیں.
کہ بھئی یعنی کیا کہتے ہیں 2 دن میں نہیں کہہ رہے ہیں دو وفاق دن سے میں پوچھیں گے، مشاورت کریں وفاق گے. سے آپ کی بنتی نہیں ہے. وفاق نے تو کہہ رکھا ہے آلریڈی کہ کھولو، تو وفاق کے کہنے پہ آپ کھولتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ تو ان سے اختلاف کر رہے ہیں جن چیزوں کو انہوں نے کھولنے کے لیے کیا آپ نے ان کو ماہرین کب نے کھولا؟ بتایا کہ مسئلہ بہت سنگین ہے. اللہ ماہرین بہتر جانتا ہے کون نہیں سے ماہرین نے بتایا سنجیدہ مسئلہ ہے. بھائی مجھے نظر ثانی کر نہیں لیں، آتی. آپ بھی نظر ثانی کر لیں. کیا نہیں. کریں میری سمجھ میں نہیں آتا. یعنی کیا کہتے ہیں کہ جس کہہ رہے ہیں طرح گھر کا بیٹھو معاملہ سودا چل رہا ہے، ملے گا. آدھا تیتر آدھا بٹیر، کہیں پر یعنی پورا مکمل کھلا ہوا ہے، کہیں پر یعنی بالکل بند ہے. کوئی طریقہ نہیں ہے یہ طریقہ کار نہیں ہے. تو ان کا کیا ہزاروں گاڑیاں روڈ کے اوپر موجود ہیں، ہزاروں موٹر سائیکلیں موجود ہیں. تو پھر کیا آپ بتائیں کیا میں سمجھتا ہوں کھول دیں یہ اکثر سب کچھ کھول دیں. اس کے اوپر سنجیدگی ہے. بھائی انہوں نے بولا ہے، دیکھیں انہوں نے بولا ہم ایسے بانٹ دیتے ہیں، چند مارکیٹوں کو ہم 3 دن کھولتے ہیں اور چند مارکیٹوں کو ہم باقی 3 دن کھولتے ہیں، اور پھر اس کے بعد پھر دوسرا دیکھیں نا. صحیح بات بول رہے ہیں صبح میں جلدی دکانیں کھول دیں گے، 8 بجے دکانیں کس کھول کو دیں. انکار ہے؟ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اور یعنی تو حل کر دیا نا مسئلہ آپ کا. یہی ایس او پی بنیں گے نا. ابھی آپ کو پتہ ہی ہے 2-3 دن میں کیا ہوگا. میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ 8 سے 4 کر دیں، 5 بھی نہیں آپ 4 کر دیں، لیکن کھولیں تو صحیح. یہ خالی کہنے سے کچھ تھوڑی ہوگا، عمل درآمد بھی تو کریں اس کے اوپر. سوچنے میں آپ نے ہفتے نکال دیے کہ جی ہم کر رہے ہیں. چلیں اب یہی ہے کہ حکومت اس حل کے لیے کوئی نہ کوئی کام کرے. میں اب کیا کہہ سکتا ہوں، لیکن اتنے زیادہ لوگ جو ونریبل ہیں. دیکھیں آپ کو پتہ ہے میں مجبور ہوں، مجھے بتانا پڑے گا ٹی وی پر کہ جو مریض ہیں 3 نوعیت کے ہوں گے. آپ کو پروگرام کے آغاز میں شروع میں بتا رہا تھا پہلے پروگرام کے، کہ ایک تو بوڑھے بزرگ ہمارے گھروں میں جو مطلب جن کے لیے ہم دعائیں کرتے ہیں صبح و شام، وہ اس سے متاثر ہوں گے. پھر آپ کو پتہ ہے جن کی قوت مدافعت کمزور ہو، کوئی بیماری لاحق ہو، ان کو ہوگا. اور تیسرا رینڈم ہے، جس کو مرضی ہو جائے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو یہ آپ دیکھیں نا کہ مسئلہ کتنا بڑا ہے. ملک کے بزرگ بتا نہیں رہے، یہ ٹی وی پہ جھوٹ بول رہے ہیں. یہ اصل میں بزرگوں کو مارے گی نا یہ بیماری. 1 منٹ میں آپ کو بتا بزرگوں کو مارے گی. پرسوں اخبار میں پڑھا تو اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ ہمارے یہاں جو کیسز ہیں وہ 29 سال سے لے کے اور 40 سال تک کے لوگوں کے اندر زیادہ پائے گئے. اب یہ عجیب سی بات ہے کہ کہیں پر آپ کہتے ہیں کہ 29 سال سے 40 سال تک کے اندر، کہیں پر آپ کہتے ہیں 50 سے اوپر والوں کو. میں کہتا ہوں بلیو ہونا چاہیے اللہ رب العالمین پہ کہ جو سانسیں دنیا میں لکھی ہیں وہ انشاءاللہ پوری ہوں گی، اور جو رات قبر کی ہے وہ قبر کی ہوگی. ہمارا تو یہ بلیو ہے اس پہ. تو الحمدللہ کوئی آنے کا کہتے مسئلہ نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان قوم اس بات کے اوپر پورا یقین رکھتی ہے کہ جو وقت آئے گا وہ وقت لکھا جا چکا ہے. پہلے جس طرح لکھا جا چکا ہے وہ بھی لکھا. یہ اس سے کوئی بچنا سب بیکار کی باتیں ہیں. لیکن بیماری سے بچنا، وبا سے بچنا، یہ تو ایک لازم سی چیز ہے. عرض کروں کہ زندگی ایک امانت ہے، اس کی حفاظت کرنا تو بند ہو. علی ناصر صاحب یا تو مکمل بند ہو. جب آپ کہتے ہیں گھر بیٹھو تو مکمل بند ہونا چاہیے. پھر یہ نہیں کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر، یہ کھلے گا یہ بند ہوگا. ان کے اوپر نہیں لگے گا، ان پہ لگے گا. نہیں ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری کھول دی، کنسٹرکشن کھول دی، آپ کی باری بھی آ جائے گی. انتظار لائن میں لگنا پڑے گا، ساری لمبی لائن میں پیچھے کہیں کھڑے ہو جائیں، کبھی نمبر آپ کا بھی آ جائے گا. یہی سسٹم چل رہا ہے آج کل جو چل رہا ہے. بہرحال اللہ بہتر تعلقات نکال لیں آپ کی. تو بھائی آپ نے تو برے وقتوں میں بھی ان کا خیال کیا. میں نے تو مجھے یاد ہے کنٹینر میں بھی آپ گئے تھے ملنے کے لیے. اسی کا آسرا دے دیں، ہو سکتا ہے کچھ سن لیں. خان صاحب بھائی خان صاحب کے ہاتھ میں نہیں ہے نا. سندھ کا صوبہ الگ ہے. سندھ والے یعنی کیا کہتے ہیں باہر صورت اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. جو کچھ وفاق کرتا ہے اس کو سندھ یعنی بلڈوز کر دیتا ہے. کیا کریں پھر اس میں. لیکن اب تو زیادہ تر تاجر یہ کہہ چکے ہیں کہ صبر کا پیمانہ لبریز ہوا، رمضان میں کھول دیں. بھائی یہ تو سر پہ تہوار آ گیا. آپ سوچیں کتنی مشکلات بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور آپ اس کے اندر یعنی کیا کہتے ہیں کوئی قابل قدر قدم نہیں اٹھا رہے ہیں. تو لوگوں کو سخت پریشانی ہے اس بات کے اوپر. یہ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا کہ بھائی جس کو چاہو نواز دو اور جس کو چاہو بگاڑ دو، یا آپ آدھا تیتر آدھا بٹیر کریں. یا تو کریں تو مکمل لاک ڈاؤن کریں، مکمل بند کر دیں. کوئی نہیں نکلے گا بالکل. یا اس طرح سے نہیں چلے گا معاملہ کہ بھئی آپ کو اجازت ہے مجھے اجازت نہیں ہے، یا مجھے اچھا تو پھر اجازت ہے کیا کریں آپ بتا دیں. نہیں میں تو آپ سے عرض کر رہا ہوں نا اسٹیپ وائز ٹھیک ہے نا. نظر وہ کریں تو صحیح. خالی تجاویز دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کے اوپر عمل درآمد تو کریں، کچھ ہوتا نظر تو آئے. کل بتایا ہے نا سنجیدہ ہے. وہ کلیش بھی تو چل رہا ہے، بہت زیادہ سخت قسم کا کلیش چل رہا ہے. اب سیاست شروع ہو گئی اس پہ. کیا کریں اس میں؟ ہمارا کیا قصور، عوام کا کیا قصور ہے؟ نہیں تو عوام کے ساتھ تو ظلم ہو رہا ہے نا. زیادہ تر تاجروں نے واضح طور پر یہ بات کہہ دی ہے
کہ جناب والا اب مزید اور گنجائش نہیں ہمارے پاس. یہ بات تو آج سے نہیں کہہ رہے ہیں, یہ بات تو پچھلے 2 ہفتے سے یہ بات چل رہی ہے. جب سے یعنی کہتے تھے 14 تاریخ سے آپ نے آگے بڑھایا تو مستقل یہی بات چل رہی ہے. چلیں اب یہ ہے کہ حکومت آپ کی بات کو بھی سنجیدگی سے لے اور سمجھے تو میرے خیال بہتری آ بھی سکتی ہے. مجھے سمجھ مشاورت نہیں آتا ضروری کہ ہے. بھائی سوال یہ جو بڑی بڑی منڈیاں ہیں وہاں پہ یعنی سارے چیزیں چل رہی ہیں اور وہاں پر لوگ گھسے ہوئے ہیں, وہاں پہ مزدور بھی ہے, وہاں پہ خریدار بھی ہے, وہاں پہ تاجر بھی ہے, سارے لوگ یعنی اکٹھے ہوئے ہیں وہاں پر, وہاں کچھ نہیں ہے. یہ بھی ایک بات, ایک سوالیہ نشان ہے. اس معاملے کو دیکھا جائے سنجیدگی سے, کوئی نہ کوئی حل نکالا جائے. اور جیسے میں پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ وزیر اعظم آپ جا کے تو دیکھیں فروٹ مارکیٹ میں, سبزی مارکیٹ میں جو وہاں پر یعنی ہول سیل مارکیٹ ہے, وہاں پر 10-10 ہزار آدمی وہاں پر کھڑا ہے. اور علاقوں کا بھی یہی حال ہے. علاقے کہتے ہیں ہمارے شہر کراچی کے اندر کچی آبادیوں کو, علاقوں میں بھی یہ حال ہے. وہاں پر تو دکان ہی ساری پرچون کریانے کی, وہاں پر بھی رش لگا ہوا ہے. خیر بڑی اہم بات کی ہے شمیم فرپوش صاحب نے, غور طلب ہے, اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے. آج کے ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ناظرین ویٹ فار یور میسیجز آن فیس بک. یہاں پہ علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.